سورۃ النساء جو ہے، نساء کا معنی ہے عورتیں، خواتین. کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں خواتین کے نام کا چیپٹر ہے، مردوں کے نام کا کوئی چیپٹر نہیں ہے. تو عورتوں کے حقوق کی بات کرنے والوں کے لیے یہ چیز ہو سکتا ہے قابل توجہ ہو، لیکن ظاہر ہے کہ جس چیز کا نام فیمنزم ہے، جو مرضی چاہے سارا قرآن عورتوں کے نام سے آ جائے، صرف ایک صورت کی بات نہیں ہے. بات اصل میں کچھ اور ہے، وہ ہے اللہ رب العزت کی ہدایت پر چلنا. یہ کسی کو جو ہے وہ توفیق ملتی ہے. بہرحال سورۃ النساء اول سے لے کر آخر تک بعض ہمارے اہل علم نے کہا کہ یہ توحید کا بیان ہے، لیکن توحید کی سماجی جہت، اور یہ ایک بہت اہم بات ہے خصوصاً آج کے دور میں. سماج کہتے ہیں سوسائٹی کو خدا کی عبادت بنانا، سوشل لائف کو خدا کی بندگی اور فرما برداری بنانا اور کامیابی اور فلاح کی صورت بنانا. تو یہ ہے سورۃ النساء کا موضوع اول سے لے کر آخر تک. اس کا آغاز ہوتا ہے اس بات سے، اللہ تعالیٰ کے تقوی کی دعوت سے، اور اس بات سے کہ دیکھو تمہاری اصل ایک ہے، دو پہلوؤں سے. ایک یہ ہے کہ تمہارا خالق سب کا ایک ہے، تو کوئی کسی سے بڑھ کر نہیں ہے، کوئی کسی سے افضل نہیں ہے، نہ عورت مرد پر، نہ عرب عجم پر، نہ کوئی کسی اور پر. اور دوسرا یہ ہے کہ تمہاری پیدائش جو ہے ایک ہی نفس سے پیدا ہوئی ہے، جس کی پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جوڑا پیدا کر دیا، بیوی پیدا کر دی، اور ان دونوں سے یہ سارا سلسلہ چلا دیا. اور پھر یہاں ایک خاص تاکید ہوئی ہے ارحام کے حوالے سے، رشتوں کا پاس کرنا، رشتوں کی تعظیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے کچھ بنیادی ترین جو مقاصد ہیں ان میں رشتوں کا پاس کرنا. یہ جب ہم سماج کہتے ہیں تو بہت سارے لوگ اصل میں اس وقت جو ہے، حتیٰ کہ ہمارے پاس دینی طبقے تک جو ہیں، وہ زیادہ پولیٹیسائز کرنے کی طرف رجحان کر لیتے ہیں. سیاست جو ہے وہ سماج کے یا سوسائٹی کے ایک حصے کے طور پر ہی آتا ہے. اصل چیز جو اگر آپ فطرت سمجھیں تو وہ اسلام کی جو فطرت ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سکھائی گئی ہے، وہ دراصل یہ ہے کہ جو سماجی زندگی ہے، رشتوں کے اندر، رہن سہن کے اندر، ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، محلے داروں کے ساتھ، عام میل جول کے اندر حقوق اور فرائض کو عبادت بنانا. یہی چیز بڑھتے حاکم اور رعایا تک بھی چلی جاتی ہے، جو کہ پولیٹکس سے پھر متعلقہ ہو جاتا ہے. تو پولیٹکس جو ہے بلا شبہ اسلام کے اندر آتی ہے، لیکن یہ بھی کچھ جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اسلام کے وہ پولیٹیکل اسپیکٹ کو ہی پورے اسلامی عقیدے پر یا پورے اسلامی جو بیان ہے ایمان کا یا ہدایت کا یا اطاعت کا یا شریعت کا، اس پر جو ہے وہ غالب کروا دیا جائے. تو رشتوں کا خصوصی ذکر کر کے اور رشتوں کی حرمت کا بالکل ابتدا کے اندر بیان کر کے، تو اس کے بعد پھر اموال کی حرمت کی طرف رخ ہو جاتا ہے. اموال کی حرمت، لوگوں کے مال جو ہیں ان کی حرمت ہے، وہ ان کا حق ہے. کوئی شریعت نے ان کی ایک سینکٹیٹی قائم کر دی ہوئی ہے. اس کو اب کوئی بندہ جو ہے کسی شریعت کے مقرر کردہ طریقے سے آپ مال حاصل کر سکتے ہیں، کسی اور طریقے سے آپ دوسرے بندے کا مال حاصل نہیں کر سکتے. اس میں جو سب سے جسے کہتے ہیں ولنریبل صورت ہوتی ہے وہ یتیم کی ہوتی ہے. تو یتیموں کے اموال کا خصوصی جو ہے وہ ذکر ہوا کہ یتیموں کے مال کو سنبھالنا اور ان کے معاملے میں خدا سے ڈرنا جو ہے وہ کتنا ضروری ہے. اور پھر مال کی تلفی کے حوالے سے یہاں پر ذکر ہوتا ہے کہ تم میں سے وہ لوگ جو سفہا ہیں ان کے ہاتھ میں مال مت دو. یہ ظاہر ایک لمبا موضوع ہے، ہمارے پاس بالکل گنجائش نہیں ہے 10-15 منٹ کی ایک مجلس میں. تو جو لوگ مال کے اندر صحیح تصرف نہیں کر سکتے ان کو شریعت کہتی ہے کہ ان کے ہاتھ میں مال نہ دو، اگرچہ وہ اس کے مالک ہی کیوں نہ ہوں. ان کو نابالغوں کی طرح ڈیل کیا جاتا ہے. نابالغ کو اگر کہیں سے وراثت ملی ہے
تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے، وہ اللہ تعالیٰ لے کر کے جو ہے وہ اڑا لیا جائے. تو اسلامی سوسائٹی کے اندر مال کی اس حوالے سے بھی حفاظت جو ہے وہ کی جاتی ہے. اچھا، پھر ساتھ میں نسل کا جو ہے تحفظ خواتین کے حوالے سے، تو اموال کا تحفظ، اموال کی حرمت اور نسل کا تحفظ، نسل کی حرمت، یہ دو چیزیں بہت مرکزی مضمون کے طور پر پوری سورۃ النساء کے اندر آخر تک چلتے ہیں. اچھا، اموال کی حرمت کے حوالے سے ہی اور اموال کے اندر جو حقوق ہیں ان کے حوالے سے یہاں پر پھر وراثت کے احکام بیان کر دیے جاتے ہیں اور ان کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی حدیں بیان کیا جاتا ہے. اس کے بعد زنا سے متعلقہ کچھ ٹرانزیشنل احکام ہیں جو کہ بعد میں سورۃ نساء، سورۃ نور کے اندر جو ہیں وہ مکمل کر دیے جاتے ہیں. اس کا بیان انشاءاللہ جب سورۃ نور پہ پہنچیں گے ہم وہیں پر کریں گے. توبہ کے احکام ہیں اور توبہ کا زیادہ تعلق جو ہے یہاں پر یہ فحاشی اور گندگی اور غلاظت کے کاموں سے متعلق ہے. کئی جگہ پر سورۃ توبہ میں توبہ کا بیان جو ہے وہ انہی حوالوں سے ہوتا ہے. عورتوں کی تکریم جو ہے خصوصی طور پر یہاں ایک اصول کے طور پر مقرر کی جاتی ہے. عورتوں کی تکریم، لا ترث النساء کرہا، عورتوں کو وراثت میں تم نہیں لے سکتے. عربوں کا دستور تھا کہ اگر کوئی بندہ مر گیا ہے تو اس کے بھائی، اس کے رشتہ دار جو ہیں وہ، اب ہم نے جو خرچہ جو کیا ہوا ہے، مہر دیا ہوا ہے، تو اب وہ عورت جو ہے وہ اس کے مرد کے وارث جو ہیں وہ اس کے حقدار ہیں اس عورت کے. تو یہ کہا کہ یہ تم نہیں کر سکتے، عورت وراثت نہیں ہے. عورت ایک جسے وہ کہتے ہیں کہ ایک اینٹی ہے اور رسپیکٹڈ آنریبل اینٹی ہے، وہ خود فیصلے کرتی ہے، تو اس کی مرضی کے بغیر نہیں تم اس کو لے سکتے. ہاں، اگر وہ تم کسی سے شادی کرنا چاہے تو وہ کر لے. پھر عورت کا تقدس جو ہے وہ ایک اور حوالے سے یہاں کیا جاتا ہے، اس سے متصل ہی ہے کہ جن عورتوں سے تمہارے والد جو ہیں وہ رشتہ زوجیت قائم رکھ چکے ہوں، اب وہ تم پر حرام کی جاتی ہیں. یہ عرب کے میں بیٹے تک جو ہے اپنی ماں، اپنی سگی ماں تو ظاہر ہے ان کے لیے بھی مقدس ہوتی تھی، لیکن باپ کی کوئی دوسری بیویاں ہیں جو ان کی اپنی ماں نہیں ہیں، جو سوتیلی مائیں ہیں، تو وہ باپ کے بعد سمجھتے تھے کہ ہم ان کے وارث ہیں اور اب یہ ہماری بیویاں بنیں گی. تو یہاں پر اس کو جو ہے وہ حرام کر دیا. پھر عورتوں کی محرمات کا بھی یہاں پر بیان کر دیا گیا، اور یہ ہے عورت کا ایک چہرہ جو مذہب نے دیا ہے. دیکھو، تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں وغیرہ وغیرہ، یہ جو ہے یہ تم پر حرام کی جاتی ہیں. تو عورت کا ایک یہ چہرہ بھی ہے. عورت محض ایک سیکس آبجیکٹ کے طور پر ہی نہیں دیکھا جاتا، بلکہ عورت جو ہے وہ ماں کے طور پر دیکھی جاتی ہے، بیٹی کے طور پر بھی دیکھی جاتی ہے، بہن کے طور پر بھی دیکھی جاتی ہے، اور یہ پھوپھی اور خالہ، تو یہ جو رشتے ہیں یہ مقدس رشتے ہیں. محرمات کا بیان کہتے ہیں، ایک تو نسب، جو کہ ہم نے کہا نسب کے حوالے سے ہیں. ایک پھر مصاہرت کے حوالے سے ہے کہ جو یہ ساس جو ہے وہ آدمی کے لیے ویسے ہی حرام ہو جاتی ہے جیسے اس کی ماں ہے. بہو ویسے ہی حرام ہو جاتی ہے، چاہے بیٹے کی طلاق بھی ہو جائے بعد میں کبھی، بہو ویسے ہی آدمی پر حرام ہو جاتی ہے جیسے اس کی اپنی بیٹی. کبھی بھی اس کے لیے اس سے شادی جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کی بیوی کی پہلے سے کوئی اولاد ہے تو اس کی بیٹیاں بھی آپ پر حرام ہو جاتی ہیں. تو یہ کہتے ہیں یہ مصاہرت کے ساتھ ہے. مصاہرت کا مطلب شادی، تو شادی سے کچھ رشتے حرام ہو جاتے ہیں. اور ایک پھر حرمت جو ہے وہ رضاعت کی ہے. دودھ پینے کے حوالے سے دودھ کی ماں جو ہے، دودھ پلانے والی، حتیٰ کہ اس کی جو بیٹیاں ہیں وہ آپ پر حرام ہو جاتی ہیں. پھر یہ ہے محرمات ابدی. پھر محرمات وقتی ہیں کہ آپ جو ہے دو بہنوں سے ایک وقت میں شادی نہیں کر سکتے، یہ تحریم وقتی ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی بھی عورت کسی کی زوجیت میں ہے تو وہ آپ پر حرام ہے جب تک کہ وہ اس کی زوجیت سے نکل نہ آئے، یا طلاق کی صورت میں یا بیوہ ہو جانے کی صورت میں. یہاں ایک تھوڑا سا مطلب ہم ذکر کرتے چلیں، وہ پتہ نہیں کہاں سے نکالی ہے کہ جی جو آپ پر حرام ہے اس سے پردہ نہیں ہے. بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ابدی محرمات کے حوالے سے ہے.
جو وقتی ہے اس کا پردہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا ہے. تو پتہ نہیں کس نے مسئلہ نہیں کہ جی سالی سے پردہ نہیں ہے. کیوں جی؟ قرآن میں نے کہا وہ تجمع بین الاختین کہ دو بہنوں کو تم اکٹھا نہیں کر سکتے, تو دو بہنوں کو اکٹھا کرنا حرام ہے. وہ مجھ پر حرام ہے تو اس سے پردہ کیسا؟ بھائی صاحب کوئی بھی عورت جو کسی کی رشتے زوجیت میں ہے وہ بھی آپ پر حرام ہے. کوئی بھی شادی شدہ عورت آپ پر حرام ہے, آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے. مگر یہ حرمت جو ہے یہ وقتی ہے. کسی بھی وقت جو ہے آپ کی اپنی بیوی جو ہے وہ اگر فوت ہو جاتی ہے, یا وہ جو شادی شدہ عورت ہے اس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے تو شادی ہو سکتی ہے. تو اگر یہ بات ہے پھر تو جو بھی شادی شدہ عورت ہے اسے پردہ نہیں ہونا چاہیے. تو مطلب یہ نہیں, یہ وقتی اور ابدی تحریم کا فرق جو ہے وہ واضح رہنا چاہیے. یہاں ایک واضح بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے طہارت اور پاکیزگی کے حوالے سے. یہ سورہ 5ویں سپارے کا جو دوسرا رکوع ہے, اس کے ساتھ پھر مردوں کی قوامیت, الرجال قوامون, مرد جو ہیں وہ عورتوں کے ذمہ دار ہیں, عورتوں کے معاملوں کے وہ کیئر ٹیکر ہیں. تو مردوں کی جو ہے عورتوں کے اوپر جو حکومت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہوئی ہے. تو گھر کا حکمران, گھر کا سربراہ جو ہے وہ مرد ہے, اور یہ چیز شریعت کا فیصلہ ہے, یہ لوگوں کے اوپر نہیں چھوڑا گیا ہے. اور عورت اگر یہ سرکشی کرتی ہے تو اس کے حوالے سے بھی یہاں پر کچھ ہدایات ہیں. ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم ان کی تفصیل کے اندر جائیں. یہاں پھر ایک بیان جو ہے وہ کہتے ہیں جو 10 کمانڈمنٹس تورات میں تھیں, یہاں پر بھی جو ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ, بہت موٹے موٹے شریعت کے جو فرائض ہیں وہ بھی یہاں پر بیان کیے گئے ہیں. یہ نشے کی حالت میں ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی, نشے کی حالت میں نماز کے قریب جانے کی حرمت بیان ہوئی, تیمم کے احکام بیان ہوئے. اور اس کے ساتھ پھر ایک جو کیریکٹر پتہ نہیں یہ تو مدینے میں تھا, اس کے بعد تاریخی طور پر جس نے یہودیوں کے خب سے باطن سے بطور خاص جو ہے وہ متنبع کیا گیا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو قریش مکہ کے پاس جا کر ان کو پکے کیا کرتے تھے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر حق پر ہو, اور ہم جو کتاب کا علم رکھتے ہیں ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ تمہارا مذہب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب سے زیادہ سے. حالانکہ ادنا ترین عقل رکھنے والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ جو تورات پڑھنے والا ہے اس کو اگر کہیں قریب کون سا پڑتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بنسبت قریش کے. تو ان کی جو سازشیں ہیں ان کا یہاں پر ایک بیان کر کے مسلمانوں کو ان کے شر سے خبردار کیا جاتا ہے. اس کے بعد ایک لمبا بیان شروع ہو جاتا ہے اطاعت اور اللہ اور اس کے رسول کی. مسلم سوسائٹی کسی کی اطاعت, کوئی بادشاہ, کوئی پارلیمنٹ, کوئی سیاسی اتھارٹی اسلامی معاشرے کے اندر نہیں ہے. ایک اتھارٹی ہے جس کا نام ہے اللہ, اور پھر اس کا بھیجا ہوا رسول, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اور اس کا کانٹیکسٹ بھی زیادہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو وہ بہت سارا سیاسی معاملات میں ہے. اس کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے امانات کو ان کے اہل کے سپرد کرنے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. یہاں پر جو امانات کی تفسیر ہوئی ہے وہ اگر آپ اردو میں کہنا چاہیں تو ذمہ داریاں, تو ذمہ داریاں نبھانا. اور یہ ذمہ داریاں جو ہے وہ سیاسی بھی ہو سکتی ہیں, یہ سماجی بھی ہو سکتی ہیں, یہ خاندانی بھی ہو سکتی ہیں. ہر مقام پر جو ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرنا خصوصی اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے یہاں پر ہوئی. اس کے ساتھ پھر منافقین کا ایک کردار بیان. آپ نے دیکھا ہم سورۃ البقرہ سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ منافقین کا بیان کہیں پر کسی حوالے سے ہوتا ہے تو کہیں پر کسی حوالے سے. سورۃ نساء کے اندر بھی منافقین کی جو گندگی ہے اور ان کی جو کچھ حرکتیں ہیں ان کا ذکر ہوا ہے. اچھا, سورۃ نساء کے اندر منافقین کا بیان دو پہلوؤں سے ہوا ہے. ایک ہوا ہے منافقین کا اللہ اور اس کے رسول کی سے فیصلے لینے کی بجائے کہیں اور سے جا کر فیصلے لینا. فیصلے لینے کے معاملے میں رسول کی اتھارٹی کو یا تو بائی پاس کرنا یا مشکوک ٹھہرانا یا اس پر مٹی ڈالنا.
البتہ یہ ہے کہ پوری سوسائٹی دیکھے رسول کی طرف، جو رسول لے کر آیا ہے وہی ہمارے تو جی ہمارے تو رہن سہن ہی ایسا ہے، ہمارا تو قاعدے ہمارے تو یہ رسم کیا ہوتے ہیں، رسم اور رواج ایک ایسی قوم کے لیے جس کو اللہ نے رسول دے دیا ہو، جو قرآن پڑھتی ہو پھر کہتی ہے او بھائی یہ رسم رواج ان لوگوں کے لیے جن کے پاس یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جن کے پاس یہ ہے نا وہ بہت مبارک ہیں، وہ قوم جس کے پاس اللہ نے یہ دیا ہے اور ایک رسول ان کے پاس بھیجا ہوا، وہ جی ہمارے تو یہ باپ دادا کے طور طریقے جائیں بھاڑ میں۔ تو ان لوگوں کو یہ بار بار جو ہے یہ وہ کوئی چیز اندر سے کھاتی تھی، اور وہ جو طرز معاشرت بالکل ایک نیا آسمانی جو ہے وہ مدینے میں چھاتا چلا جا رہا ہے، یہ اس سے جان چھڑانے کے لیے طریقے سے اور ان سورسز سے رجوع کرتے تھے کہ جو ان کو اس کے مطابق فیصلے جو ہے جہاں سے نہ ہوتے ہوں تو اللہ نے اتارا ہے۔ تو ما انزل اللہ سے ہٹ کر فیصلے کروانا یہ منافقین کا ایک خصوصی پہچان ہے آج تک۔ تو شریعت کی حاکمیت جو ہے یہ ان کو تکلیف دے گی، یہ مطلب ایک بڑی سیلینٹ فیچر منافقین کی سورۃ النساء کے اندر بیان ہوئی ہے۔ دوسرا کس پہلو سے ہے منافقین کا کردار سورۃ النساء کے اندر جس کی نشاندہی ہوئی ہے، وہ ہے ولا، دوستی جو ہے وہ کھلی دوستی، بلاک بننا، جتھا بندی کرنا، ایمان کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر، اللہ کو ماننے والے ایک ہیں اور وہ ایک قوت ہوں گے، اور اگر ان سے لڑنے والے کچھ مشرک ہیں، کچھ یہودی ہیں، کچھ عیسائی ہیں، کوئی اور اللہ کے دشمن ہیں تو ان سے دشمنی کرنا بھی اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی۔ منافقین اس طرح پر نہیں آتے۔ تو یہاں پر جو ہے نا وہ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کفار کو اپنے اولیاء بناتے ہیں، اپنے دوست، اپنے کارساز بناتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی جتھا بندیاں اور ان کی جو ہے وہ الائنس جو ہیں، جو ان کا تحالف وہ چلتا ہے مسلمانوں کے خلاف، اور اس چیز کو قرآن مجید نے ایمان کے جو ہے وہ منافی قرار دیا۔ یہاں پر ایک اہل ایمان کو بھی بتایا کہ کم از کم اسلامی غیرت کا تقاضا توحید پر رہنے کے حق میں کیا ہے۔ توحید یہ نہیں ہے کہ آپ نے 2-4 لفظ جو ہے نا یاد کر لیے تو کہا جی میری توحید مکمل ہو گئی ہے۔ توحید ایک سماجی کردار کا بھی نام ہے۔ توحید ہے اللہ کے لیے غیرت، کوئی نہیں بتائے گا آپ کو توحید کا یہ معنی، اللہ کے لیے غیرت، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی، یہ توحید ہے، اللہ کے ساتھ وفاداری توحید کا ایک بہت بڑا مبحث ہے۔ تو فرمایا کہ بھی دیکھو میں نے تمہیں اس سے پہلے بتایا ہے کہ جب تم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو اور وہاں کوئی بندہ اللہ کے ساتھ ٹھٹھا کرنا شروع کر دے، رسول کے ساتھ یہ کوئی کفر بکنا شروع کر دے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ، تو تمہارے لیے جائز نہیں رہ جاتا کہ تم ایسی مجلس میں پھر بیٹھنے کے روادار بھی رہو جب تک کہ وہ موضوع نہ بدل لیں۔ تو اگر وہ مذاق ہو رہا ہے رسول کے ساتھ، ٹھٹھا ہو رہا ہے دین کے ساتھ، اور تم وہاں پر بیٹھے ہوئے انکم اذا مثلہم، تم بھی پھر انہی جیسے ہو، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک ہی جگہ جمع کرنے والا ہے۔ تو یہ منافق ہوا جو بندہ رسول کے لیے گالی سن لے اور برداشت کر لے، جو بندہ اسلام کے ساتھ، دین کی آیات کے ساتھ، دین کے احکام کے ساتھ ٹھٹھا ہوتا ہوا سن لے، چٹکلے اور لطیفے بیان ہوتے ہوئے سن لے، اور وہ کہے خیر ہے کوئی بات نہیں ہے، یاروں کی مجلس ہے، بھاڑ میں جائیں ایسے یار اور ایسی دوستیاں اور ایسی مجلسیں، تو ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پر نوٹ کر لیجئے، یہودیوں کے ساتھ، اہل کفر کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، محلے داری، اس سے ممانعت نہیں ہوئی ہے، محلے داری سے ممانعت نہیں ہوئی ہے۔ راتوں کو چوپالوں میں بیٹھتے ہیں، سبھی بیٹھ کر گپ شپ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے یہودی آ کر بیٹھا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ تو ایسا بھی نہیں ہے کہ جی وہ یہودی کو ساتھ ہم بیٹھ نہیں سکتے، اس کے ساتھ مجلس نہیں، مجلس ہو سکتی ہے، کھانا پینا ہو سکتا ہے، اگر حربی نہیں ہے، اگر وہ برسر جنگ نہیں ہے اسلام کے ساتھ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ کافر ہے، وہ ہندو ہے، وہ سکھ ہے، کوئی بڑی بات نہیں، سماجی زندگی ایک خاص دائرے کے ساتھ۔ مگر یہ کہ جی وہ جیسے وہ کبڈی کا میچ ہوتا ہے انڈیا میں، اس کے اندر وہ اس کی جو ماڈریٹر ہے وہ خبیث، وہ آپ کا چیف منسٹر بھی بیٹھا ہوتا ہے، اور وہاں پر وہ کر رہی ہے کبڈی، عورتوں کی کبڈی کا میچ،
عورتوں کی کبڈی کا میچ ہو رہا ہے، اور اس پر وہ ماڈریٹر جو کہتی ہے کہ کبھی تو وہ دور تھا کہ عورتیں جو ہیں وہ پنجابی بول رہی ہے، لدھیانہ میں میچ ہو رہا ہے، عورتیں جو ہیں کنڈ کے بغیر جو ہے کبھی نکلا نہیں کرتی تھیں، اور آج جو ہے دیکھیں کبڈی کھیلتی ہیں، اور یہ بغیر جہاں پر بیٹھے ہوئے تو وہ کر رہے ہیں۔ ایسی مجلسیں جو ہیں یہ توحید کے منافی ہیں، یہ رسالت پر ایمان کے منافی ہیں، یہ اسلام کے منافی ہیں، اور اس کو باقاعدہ طور پر نفاق جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ اچھا، مومن نفس کی حرمت، اس کا قتل ہونا، حتیٰ کہ اگر قتل خطا بھی ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ تک نہیں چلا ہے، تو اس کی جو ہے وہ دیت جو ہے وہ دینے کے احکام ہیں۔ یہاں کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ رجا والی آیت بھی اسی یہاں پر ہے، ان اللہ لا یغفر ویغفر ما دون ذلک، اللہ تعالیٰ شرک ہی ایک معاف نہیں کرنے والا، باقی ہر چیز کو معاف کر دے گا جس کے حق میں وہ چاہے۔ تو کہتے ہیں یہ ایک بہت بڑی رجا والی آیت ہے، اور یہ آیت 2 بار اس سورت کے اندر آتی ہے۔ اس سورت کے آخر میں پھر رسالتوں کا ایک تسلسل آتا ہے، اہل کتاب پر ایک خصوصاً یہودیوں پر ایک بڑی چارج شیٹ آتی ہے، اور اس کے بعد رسالتوں کا ایک تسلسل آتا ہے، اور یہ کہا کہ اتنے رسول بھیج کر خدا نے انسانوں کی حجت اور ان کا عذر ختم کر دیا ہے، قیامت کے روز کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ خدایا پتہ نہیں چلا، یہ ہونے والا نہیں ہے، تمام کر دیا ہے، اور جس کی آخری جو کڑی تھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہونا، حق ہونا، اور آپ کی لائی ہوئی کتاب کا فرقان ہونا، فیصلہ چکا دینا، کوئی بات باقی نہ رہ جانا انسانیت کے حق میں کے سامنے، تو اس کا جو ہے وہ کچھ بیان ہے۔ اور عیسائیوں کا جو غلوب ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اس کا کچھ ذکر ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی عبدیت، اللہ کا بندہ ہونا، اور بلکہ تمام انسانوں کا، تمام مخلوقات کا عاجز مخلوق اللہ تعالیٰ کے سامنے ہونا، اس کا کچھ بیان ہے، اور اس چیز پر یہ سورت ختم ہو جاتی ہے۔ قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ۔